اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ آج 12 ربیع الاول کی وہ مقدس، مبارک اور بابرکت تاریخ ہے کہ جب کائنات کے وقت جاگ اٹھے تھے، جب ظلمت، جہالت اور بربریت کی تاریک چادر چھٹ گئی اور بعثت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دو عالم جگمگا اٹھے۔ ربیع الاول کو اسی لیے ربیع النور بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس ماہ مبارک میں وہ ہستی تشریف لائی جنہیں کتاب مبین دی گئی۔ اور اسلام کے بڑے شاعر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوبصورت انداز میں اس کو بیان کیا ہے کہ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول، وہی آخر، وہی قرآن، وہی فرقان، وہی یاسین، وہی طٰہٰ۔ آمنہ کے لال حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے قبل یہ دنیا آخر تھی تو تھی کیسی؟ انسان انسانیت کے ادنا ترین درجے پر گرا ہوا تھا، طاقت کا قانون تھا، مظلوم کی کوئی داد رسی نہ تھی، قبائلی جھگڑوں اور معمولی بات پر دہائیوں تک جاری رہنے والی جنگیں تھیں، بت پرستی کا دورہ تھا۔ کعبہ میں 360 بت رکھے ہوئے تھے، ہر وہ چیز جو ممنوع تھی، ہر وہ چیز جو بری تھی وہ عام تھی۔ انسان کا غلام تھا اور انسانیت سے سک رہی تھی۔ معاشرے میں سب سے بدتر حالات عورتوں کے تھے۔ بیوہ عورت کو میراث کا سامان سمجھ کر وارثوں میں بانٹ دیا جاتا تھا۔ باپ کے مرنے کے بعد اس کی بیویوں پر بیٹے اپنا حق جتاتے تھے۔ لڑکی کی پیدائش کو باعث شرم اور شان کے خلاف سمجھا جاتا تھا۔ ایک صحابی نے اسلام لانے کے بعد بارگاہ رسالت میں روتے ہوئے اپنا واقعہ سنایا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، زمانۂ جاہلیت میں نے اپنی ننھی بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے گڑھا کھود کر اس میں اتارا۔ وہ معصوم میرے چہرے کو پکڑتی، تھوڑی کو ہاتھ لگاتی، میرے منہ پر لگی ہوئی مٹی کو جھاڑتی، مجھے بابا بابا کہہ کر، والد کہہ کر پکارتی، اور میں بے رحم اس پر مٹی ڈالتا رہا یہاں تک کہ اسے زندہ دفن کر دیا۔ یہ تھی وہ وحشت اور درندگی کہ جس کا نام زمانہ جاہلیت تھا۔ پھر تاریخ نے وہ عظیم منظر دیکھا کہ جس کی تمنا فرش سے عرش تک کی گئی۔ سحر کا وقت تھا، معصوم کلیاں مسکراتی تھیں، ہوائیں خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھیں۔ آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو گئے، انسانیت پر کرم ہو گیا۔ یہ کرم کسی ایک عالم، ایک زمانے، ایک جہان کے لیے نہیں تھا، بلکہ عالم جن و انس، جمادات و نباتات، حیوانات اور تمام مخلوقات کے لیے تھا، کیونکہ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ جس رات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، اس رات کائنات نے عجب معجزات دیکھے۔ کسریٰ کے محل کے 14 کنگرے گر گئے، فارس کا ہزاروں سال سے روشن آتش کدا یکا یک بجھ گیا، بحیرہ صابا کا پانی خشک ہو گیا، مکہ کی فضاؤں میں ایسا نور چمکا کہ جس سے شام کے محل روشن ہوئے، دنیا بھر کے بت اوندھے منہ گر پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد نے دنیا کا نقشہ بدل دیا، اور اس کی کیا خوبصورت ترجمانی علامہ شبیر احمد نعمانی نے کی ہے۔ انسان کو غلامی کے طوق سے آپ کی آمد سے آزادی ملی، یتیم کو سر پر دست شفقت ملا، اور دشمن کو بھی عفو و درگزر کا سبق ملا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن جیسا دائمی معجزہ عطا ہوا۔ انگلی کے اشارے سے چاند تو ٹکڑے ہوا، معراج کی رات آسمانوں کی سیر اور قرب الہی ملا، مبارک انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہوئے۔ تھوڑے سے کھانے میں، بہت تھوڑے سے کھانے میں سینکڑوں لوگوں کے لیے برکت ہوئی۔ کھجور کے سوکھے تنے ستون حنانہ نے ان کی جدائی میں آنسو بہائے۔ درختوں، پتھروں اور جانوروں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کلام کیا۔ لعاب دہن سے بیماروں کو شفا ملی اور غیب کی خبریں تک ظاہر ہوئیں، مگر اس تمام عظمت اور معجزات کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انکساری اور عاجزی کا یہ عالم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود کو ہمیشہ اللہ کا ایک عام بندہ، رسول ہی کہا۔ اپنے جوتوں اور کپڑوں کو خود پیوند لگائے، غریبوں، خادموں اور بچوں کے ساتھ بغیر کسی فخر و غرور کے زمین پر بیٹھ کر کھانا تناول فرمایا، ہمیشہ شفقت فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن نازل فرما کر دین مکمل کیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت کو تمام کر دیا۔ یہ یقیناً وہی نعمت ہے کہ جس کے ثمرات آج 1500 سال بعد بھی اور تا قیامت انسان ہے تب تک اس احسان سے محظوظ ہوتا رہے گا۔ اللہ رب العزت کے حبیب کا دیا ہوا دین رائج رہے گا، نافذ رہے گا، زندگی گزارنے کا ڈھنگ، طریقہ، سلیقہ ہمارے سامنے موجود رہے گا، اور جب جب انسان پریشان ہوگا وہ قرآن مجید فرقان حمید کی طرف دیکھے گا، سیرت مطہرہ کی طرف دیکھے گا، اور اسے ان تمام چیزوں کی طرف دیکھتے ہوئے
ان روشن مثالوں کی طرف دیکھتے ہوئے اپنی زندگی گزارنے کے لیے روشن مثالیں نہ صرف ملیں گی بلکہ ایسے راستے اور ایسے خوبصورت آپ کہہ لیجئے حل میسر آئیں گے کہ وہ خود حیران ہوگا کہ وہ آج تک اگر اس حل کو کہیں اور ڈھونڈ رہا تھا تو کیوں ڈھونڈ رہا تھا۔ آپ کی سیرت یقیناً جاننا سمجھنا ہمارے لیے نہ صرف باعث سعادت ہے، اہم ہے، بلکہ آج کے دن کی مناسبت سے ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم مفتیان کرام کو اور جو مختلف مذہبی اسکالرز ہیں ان کو دعوت دیں، ان سے بات کریں۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔